السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کے درمیانی عشرہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ کے اندر اپنے انوارات و فیوزات سے مستفیض ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جتنے برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے، اور تمام فیوز و برکات اللہ ہمیں میسر فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے درمیانی عشرہ میں آج جو گفتگو کریں گے ہم وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے روزے سے اس کی نسبت بہت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک حدیث کا مفہوم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو روزے دار صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ جب صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کو قبول کر لیتا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے ہمارے روزے کے اندر کچھ کمی کوتاہی، کچھ ایسی دقتیں ہوں جو ہم نے اپنے روزے میں کمی بیش کی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس صدقۃ الفطر کے طفیل اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود طرز عمل یہ تھا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کیے بنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کرتے تھے رمضان المبارک میں، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے عید کے دن ختم ہونے کے بعد یعنی یکم شوال کو عیدگاہ جانے سے پہلے جب تک صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے عیدگاہ نہیں جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آخر میں ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، یعنی 27، 28 یا 29 تک صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ صدقۃ الفطر عید الفطر کے صبح صادق کے وقت جو ہے، صبح کے وقت جو ہے ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ صبح صادق تک جو بچہ پیدا ہوا ہوگا اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے کہ اس کے والد اس کی طرف سے بھی ادا کرے۔ اور صدقۃ الفطر اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا نہ کرنے کے بعد صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوتا، اس کے اوپر اس کا ادا کرنا لازم اور واجب ہے، چاہے وہ عید الفطر کے بعد ہی کیوں نہ ادا کرے، لیکن عیدگاہ جانے سے پہلے اگر ادا کرتا ہے صدقۃ الفطر تو یہ بہت بڑھیا ہے۔ اور اگر عید الفطر کے نماز کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادائیگی تو ہو جائے گی، وہ صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگی۔ اس کے ذمے سے، اس کے سر سے اس کی صدقہ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اصل صدقۃ الفطر جو ہے عید الفطر کے عیدگاہ جانے سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ سب سے مستحسن اور سب سے بہتر یہ ہے
کہ رمضان المبارک میں ہی اس کو ادا کر دیا جائے، چونکہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے صدقۃ الفطر کے پیسے سے غربا، مساکین، یتیم، بیواؤں، ان حضرات اپنے عید الفطر کے چیزوں کی تیاری کر سکے، اس عید الفطر کی خوشی منانے کے لیے کپڑے، سوائیاں اور بھی جو ضروریات ہوتی عید الفطر کی، اس کی وہ خریداری کر سکے۔ اب ہم عید الفطر کے وقت نکلنے سے 2-4-5 منٹ پہلے ہم دے رہے ہیں، تو وہ اس وقت کیا کرے گا؟ ادائیگی تو ہماری ہو جائے گی، لیکن وہ غریب اس وقت وہ کیا کرے گا اس پیسے کا؟ تو اس لیے پہلے ادا کرنا یہ زیادہ مستحسن ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی اگر صدقۃ الفطر کی کوئی آدمی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے صدقۃ الفطر کی بھی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن رمضان المبارک میں کسی بھی تاریخ کو ادا کر دے رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے، یہ زیادہ مستحسن اور زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر کتنی مالیت پر واجب ہے، کن لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے ہم نے سمجھا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی ہے، یا اس کے سونا یا چاندی 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے مقدار رقم ہو، کیش نقد رقم، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے زکوٰۃ کے نصاب ہونے کے لیے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت میں شرط ہے کچھ کہ سامان ہو، وہ ایسا سامان ہو کہ جس کو خریدا گیا ہو اور خریدنے کے وقت ہی اس کے بیچنے کی نیت کی گئی ہو، اور بیچنے کی نیت زکوٰۃ کی ادائیگی تک باقی رہے، اور تو یہ مال تجارت کہلائے گا۔ کوئی شخص کسی کے ہدیہ میں دے دیا، یا کہیں سے گفٹ آ گیا، تو یا میراث کا کوئی پلاٹ ہے جو باپ کے مرنے پر ہمیں ملا ہے، خریدا نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ خریدا ہے پلاٹ کو بیچنے کے لیے، پلاٹ کو خریدا اپنے کام کے لیے، اپنے مصرف میں لینے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کہ جس پلاٹ کو اپنے استعمال کے لیے خریدا، لیکن پلاٹ کو خریدنے کے وقت نیت تھی بیچنے کی، اور یہ نیت بیچنے کے وقت یہ زکوٰۃ کی ادائیگی تک باقی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو یہ 4 چیز تو وہی زکوٰۃ کے لیے جو صاحب نصاب کے لیے جو چیزیں ہیں، اور فطرہ کے لیے جو ہے صدقۃ الفطر کے لیے جو صاحب نصاب بنے گا اس کے لیے ایک الگ سی چیز ہے۔ وہ الگ والی چیز یہ ہے کہ یہ 4 اگر نہ ہو، اگر اس کے پاس اس 4 کے علاوہ اتنے سامان ہو جو ضروریات سے زائد ہو، جو ضروریات سے زائد اتنے سامان ہو کہ اگر تمام کو جوڑ کر کے اس کے رقم کا اندازہ کیا جائے تو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے وہ سامان، زائد سامان، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن 3-4 گاڑی ہے جسے استعمال ہی نہیں کرتے، وہ پڑا ہوا ہے۔ 2-3 گھڑیاں ہیں، ایک گھڑی کو ہم پہن رہے ہیں، 2-3 گھڑی رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل ہے، ایک موبائل کو ہم استعمال کر رہے ہیں، 2 موبائل یوں ہی رکھا ہو۔ کپڑے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ استعمال کے علاوہ بہت ساری چیزیں گھر کے اندر ایسی ہیں کہ جو تمام کے رقم کو اگر تمام کی قیمت کو اگر جمع کیا جائے تو 7.5 تولہ سونا اور یا 52 تولہ چاندی کے بقدر اس کی قیمت ہو جائے تو ایسے شخص کے اوپر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں آگے چلنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ صدقۃ الفطر کوئی عورت ہے، عورت مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہے یا سونا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہو رہی ہے تو وہ عورت خود صدقۃ الفطر کو ادا کرے گی یا اس کے شوہر پر صدقۃ الفطر کو ادا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت صدقۃ الفطر کو خود ادا کرے گی، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر صاحب نصاب، عورت کا شوہر اگر دل جوئی کے لیے خوش طبعی سے کہ رفاقت میں، محبت میں کہ میری بیوی ہے، میں اس کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دے رہا ہوں، اور تو اس کے لیے ہے
کہ اس کا شوہر اس کو پہلے اجازت لے، اس کے علم میں بات دے دے کہ دیکھو جی تمہارے طرف سے میں صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، اور بیوی اس پر رضامند ہو جائے تو مرد اس کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، لیکن صاحب نصاب عورت کے اوپر خود اس کے اوپر وہ لازم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اسی طریقے سے مرد ہے تو مرد کے اوپر جو ہے بالغ اولاد کے طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، بالغ بیٹا ہو یا بیٹی، ہاں نابالغ بچوں کی طرف سے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے مرد کے اوپر، اور مرد کا اپنا بھی ادا کرے گا مرد صدقۃ الفطر، جو صاحب نصاب ہے یا پانچویں چیز سامان زائد ہے تو وہ شخص جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، تو جو مرد کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے تو وہ اپنے طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنے نابالغ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی کی طرف سے بھی ادا کرے گا، اور کوئی پاگل اولاد ہو، مجنون دیوانہ اولاد ہو تو اس اولاد کے طرف سے بھی باپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بالغ اولاد ہو پھر اس کے طرف سے بھی باپ چاہ رہا ہے کہ ہم ادا کریں تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے اجازت لے کے دیکھو جی تم دونوں بھائی بہن کی طرف سے میں صدقۃ الفطر کو ادا کر رہا ہوں، تو اگر اس طرح سے بال بچے سے بالغ اولاد سے اجازت لے کر ادا کرنا پڑے گا، اور اس کی نیت بھی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے اب بالغ بچوں کی طرف سے ادا کر دیا، اس کے علم میں بھی نہیں دیا، اور بعد میں جو ہے بول رہے ہیں کہ ہم تو تمہاری طرف سے ادا کر دیا۔ ادائیگی سے پہلے اس سے اجازت لے کر کے اس کی ادائیگی کرے نیت کر کے۔ پھر اسی طریقے سے کوئی لڑکی ہے جو غیر شادی شدہ ہے لیکن اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی دولت ہے یا سونا چاندی اتنا ہے جو فطرانے کے صدقۃ الفطر کے نصاب کے بقدر پہنچ رہی غیر شادی شدہ لڑکی، تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو ادا کرے، اور اگر ادا اس کے والد کر رہے ہیں تو اس کو اجازت لینی پڑے گی۔ پھر صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ صدقۃ الفطر کیا کیا چیز ادا کر سکتے ہیں، تو صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر ہماری رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم گندم یعنی گیہوں صدقۃ الفطر میں ادا کر سکتے ہیں، جو ادا کر سکتے ہیں، کھجور ادا کر سکتے ہیں، کشمش ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ گیہوں کتنا ادا کریں گے، تو گیہوں کے بارے میں ہے کہ 1.25 سیر یعنی 1 کلو 666 گرام یعنی 1.25 کلو، جو فقہاء نے جو اس کی پیمائش دیا کہ 2.25 کلو، تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو ہے غربا مساکین جو فطرانے کے حقدار ہیں، جس کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہے صدقۃ الفطر، اور نصاب صدقۃ الفطر کے نصاب تک نہیں پہنچ رہا، تو وہ اس کے حقدار جو زکوٰۃ کے حقدار ہوں گے وہی صدقۃ الفطر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ گیہوں 2.25 کلو، اور اگر کوئی شخص جو دے رہا ہے یا کشمش دے رہا ہے یا کھجور دے رہا ہے تو اس کو ڈبل دینا پڑے گا، یعنی 3.5 جو دے رہا ہے تو 3.5 کلو دینا پڑے گا، کھجور دے رہا ہے تو 3.5 کلو دینا پڑے گا، جو دے رہا ہے تو 3.5 کلو، کشمش دے رہا ہے تو 3.5 کلو، یہ 3.5 کلو گیہوں کے علاوہ ہے تو 3.5 کلو دے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ ادا کرنے، کھجور سے ہم صدقۃ الفطر ادا کرنے والے بنے، اسی طرح کشمش سے صدقۃ الفطر ادا کرنے والے بنے، جو سے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ لوگ گیہوں کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ گیہوں کو ہم صدقۃ الفطر میں ادا کر سکتے ہیں، تو ادائیگی تو ہو جائے گی، سر سے بوجھ تو اتر جائے گا، لیکن بہتر اور عمدہ تاکہ غریبوں کا بھی اس سے فائدہ ہو وہ یہ ہے کہ کشمش یا جو یا کھجور سے جو ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرے، تو یہ زیادہ مستحسن ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو دیں گے، تو زکوٰۃ ہمیں اسے دینا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہو، اور صدقۃ الفطر بھی اسے دینا ہے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہو۔ اب علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے کہ 2.25 سیر گیہوں، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو اور 3.5 کلو کھجور، تو کیا اللہ کے رسول کی رہنمائی
کہ کھجور ہے تو کھجور، گیہوں ہے تو گیہوں، کشمش ہے تو کشمش، جو ہے تو جو، کیا یہی دینا ہے یا اس کی قیمت بھی دینا ہے؟ تو ایک طرف امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو ہے شے کو ہی دینا ہے، گیہوں ہے تو گیہوں دینا ہے، جو ہے تو جو دینا ہے، کھجور ہے تو کھجور دینا ہے، کشمش ہے تو کشمش ہی دینا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو ہمارے امام ہے اور ہم اس مسلک کو مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیمت بھی دے سکتے ہیں، آپ شے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر قیمت دینا چاہیں تو قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور یہی مستحسن ہے۔ ہمارے ہندوستان وغیرہ جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ اس میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند مختصر سے مسائل ہیں جس کو ہم نے بیان کیا، اور وہ بعض لوگ صدقۃ الفطر کو مسجد میں دینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کیا صدقۃ الفطر کی رقم کو یا گیہوں کو یا کھجور کو ہم مسجد میں دے سکتے ہیں تو نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے واضح ہے کہ صدقۃ الفطر میں جو مستحق ہے اس کو دے کر کے اس کا مالک بنانا شرط ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کو مستحقین زکوٰۃ کے ہاتھ میں دے کر کے اس کو دے کر اس کو مالک بنانا، یا آپ کھائے یا وہ کسی کو دے دے، اسی طریقے سے مالک بنانا شرط ہے، کسی مستحق کو دینا ضروری ہے۔ عیدگاہ میں، مسجد وغیرہ میں دینے سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔